बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इंसाफ का जनाजा है, बड़ी धूम से निकला है और इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो वारंट गिरफ़्तारी थे और इसहाक डार के साथ जो डील है वो भी खुलकर आज सामने आ गई है और डील करने वाले भी आज जज बशीर की अदालत में अपने मुंह पर कालक मलते नज़र आते हैं। अहम तफ़सीलात हैं आज जज बशीर की अदालत में क्या हुआ, अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है जस्टिस शाहिद करीम साहब का। आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी और लाहौर हाई कोर्ट की उस समाअत में शाहिद करीम साहब ने जो एक दरख्वास्त थी स्मोक के हवाले से, आप जानते हैं पिछले एक हफ्ता से लाहौर और फिर बाकी जो पाकिस्तान के शहर हैं वो आलूदा तरीन शहर, दुनिया में आलूदा तरीन शहर उनको डिक्लेयर किया गया है और इस हवाले से इस आलूदगी के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी और लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब के लिए ये फ़ैसला जारी किया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को स्मोक एमरजेंसी के लिए आज शाम या कल तक इजलास बुलाने का हुक्म जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि स्मोक की रोकथाम के इक़दामात को हतमी शक्ल देकर फौरी टीमें तश्कील दी जाएँ। स्मोक का बास बनने वाली फैक्ट्रियाँ और कारखाने फौरी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया अदालत ने। टीमों की नकलो हरकत के लिए गाड़ियां फराहम की जाएं और अगर ऐसा ना हुआ तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की गाड़ियां भिजवाई जाएं। अदालत ने कहा कि अगर गाड़ियां नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी अपनी गाड़ियां दे और जो भी है अदालत ने कहा एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाए जो स्मोक का सबब बनती हैं, जो शहर के अंदर फैक्ट्रियां काम कर रही हैं जिसकी वजह से स्मोक है वो करें। दूसरा, अदालत की तरफ से कहा गया है कि जो फसलों की बाकियात को जलाते हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है, ये तमाम पंजाब के किसान सुन लें कि जो बाकियात को जलाएगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो फसलों की बाकियात को आग लगाएगा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया। अदालत ने एयर क्वालिटी जांचने के आलात 2 हफ्ते में खरीदने के अहकाम जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि आलात की खरीदारी के लिए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हफ्ते में फंड्स जारी करे। अदालत को किसी आलमी इदारे से सरोकार नहीं है, अदालत को सिर्फ अपने शहरियों से सरोकार है कि उनकी जान को खतरा है, उनमें बीमारियां पैदा होनी हैं, उनकी अगर अभी तो सर्दियां भी नहीं आई और स्मोक के ये हालात पैदा हो गए हैं अगर अक्टूबर के महीने में, तो अदालत ने कहा दिसंबर में क्या हालात होंगे। और आपने कभी सोचा है कि कितने लोगों की जान चली जाएगी, कितने लोग बीमार हो जाएंगे इस स्मोक की बीमारी की वजह से और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तो अदालत ने कहा इसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं, ये एमरजेंसी नाफिज आज कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इसके ऊपर किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। जो भी ब्यूरोक्रेट इसमें सुस्ती दिखाएगा उसी दिन उसको फारिग कर दिया जाएगा। और अदालत, क्योंकि आप जानते हैं चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब हैं वो छुट्टियों पर गए हुए हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जाना चाहते हैं, वफाकी हुकूमत चाहती है नहीं आप पंजाब में बैठे रहें, वो काम नहीं कर रहे। अदालत ने कहा जो जहां पे है आ जाए अपना काम करे, जो काम नहीं करेगा फिर अदालत उसको खुद नौकरी से फिर ट्रांसफर नहीं करेगी, बरतरफ करेगी। अदालत ने कहा शहरियों की जिंदगी से किसी को नहीं खेलने देंगे। जस्टिस शाहिद करीम साहब की तरफ से कहा गया कि शहरियों की जिंदगी हमारा बचाना और उसकी हिफाजत करना हमारा अवलीन फर्ज है। साथ अदालत की तरफ से कहा गया कि फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ, अगर अदालत ने यह भी कहा कि जिन अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़िला में, अपनी तहसील या अपने शहर में फसलों की बाकियात जलाने को रोकें और अगर उसके इलाके में फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, अदालत ने कहा उस अफसर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके मैं उसको फारिग कर दूंगा। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, आप हमें आलमी इदारों का बताएं कि दुनिया में हम इस आलूदगी में लाहौर शहर इस नंबर पे है। अदालत ने कहा छोड़ दें इस बात को, अपने शहरियों का सोचें। ये ना सोचें कि आलमी इदारे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये ना सोचें कि आलमी इदारे आपको क्या रैंकिंग देते हैं, आप अपने शहरियों का सोचें। हमारा फर्ज है शहरियों को बीमारियों से बचाना, उसको इस मुसीबत से बचाना। ये जो स्मोग है इसकी वजह से अदालत ने कहा कि अगर इसको कंट्रोल ना किया शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा, शहर में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर माफ़ी नहीं मिलेगी। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि एक हफ्ते से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। ये बागों का शहर था, आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की नालायकियों की वजह से, इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि चीज़ों को ठीक किया जाए। इन्होंने धड़ाधड़ शहर के अंदर फैक्ट्रियां बनने दी, उसकी परमिशन दी, सरकारी सियासी बुनियादों पर लोगों को इजाजत नामे दिए गए
اور پھر ساتھ عدالت نے کہا کہ جو بیوروکریسی کی ذمہ داری تھی، انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو روک تھام کرتے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور آج ہمارے لیے باعث شرم بات ہے کہ دنیا کے آلودہ ترین شہر میں ہمارا شہر ہے، جس کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ عدالت نے کہا ورلڈ بینک اور غیر ملکی ادارے فنڈز دینے کو تیار ہیں، مگر یہاں کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ڈالروں کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی کی جیب میں جاتے ہیں، اور یہ صرف اپنی جیب میں ڈالر بھرتے ہیں اور عوام تک کچھ نہیں آتا۔ اور اس کا یہ بڑی خوبصورت بات کی، ابھی آپ سیلاب زدگان کا دیکھ لیں، دادو کے حالات آپ دیکھیں، سندھ کے حالات دیکھیں، ڈالر ضائع ہیں، عوام الناس کو کچھ بھی نہیں دیا گیا سندھ مافیا کی طرف سے۔ مراد علی شاہ کا جو اپنا شہر تھا وہ ڈوب گیا، اور یہاں تک کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا سکھر بینچ ہے اور دادو بینچ ہے، انہوں نے ایک جج مقرر کر دیا کہ جو بھی فنڈز آئیں گے سیلاب زدگان کے وہ ان تک پہنچیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایم پی ایز اور بیوروکریسی عوام تک نہیں جانے دے گی۔ عدالت نے خود ایک جج مقرر کر دیا کہ وہ خود اس کو مانیٹر کرے ہائی کورٹ کا، کہ جائیں عوام تک ریلیف جائے۔ اور جب یہ سندھ حکومت گئی اور انہوں نے کہا جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ایگزیکٹو کے معاملات میں عدالتیں دخل اندازی کر رہی ہیں، تو سپریم کورٹ نے بھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل نہیں کیا، اور عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے جواب مانگیں گے، کیونکہ یہ عوام کے بنیادی حقوق کی بات ہے، اور جہاں بنیادی حقوق کی بات آ جائے وہاں عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا فرض نبھائیں۔ بہرحال عدالت نے ایک ہفتے میں رپورٹ طلب کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جسٹس شاہد کریم صاحب نے پہلے بھی کافی فیصلے دیے جسٹس شاہد کریم صاحب کی طرف سے۔ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جسٹس شاہد کریم صاحب کی جو ججمنٹس ہیں بڑے دبنگ اور جو میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے والے آنریبل جج ہیں، اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں، کیونکہ یہ بیسک ضرورت ہے، میں اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عوام کے لیے ہے، اور عوام کی جو جان ہے اور ان کی جو زندگیاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری آج منسوخ کر دی ہیں جج محمد بشیر صاحب نے۔ جب یہ وہ لکھا ہوا اسکرپٹ ہے جس کے اوپر آج عمل درآمد مکمل ہوا ہے، اور پہلے معطل کیا گیا، معطلی کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ تھی، وہاں سے واپس لے کے اسی دن احتساب عدالت میں درخواست دائر کی جاتی ہے، 2 دن کی تاریخ ہوتی ہے، نیب آ کے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس دن جج محمد بشیر صاحب اس کو معطل کر دیتے ہیں، اور معطلی کے بعد جو جج بشیر صاحب ہیں جن کے بارے میں مریم نواز اور نواز شریف کہتے تھے کہ جی یہ اداروں کے ساتھ الزام لگاتے تھے کہ یہ اداروں نے جج محمد بشیر سے فیصلے لکھوائے، ان کو لکھے لکھائے فیصلے دیے گئے۔ میں آج پوچھوں گا شریف خاندان سے کہ اب یہ جو فیصلے آ رہے ہیں کہ آپ کے جو اہم آدمی ہے اس وقت، نہ صرف وہ آپ کا رشتہ دار ہے، شریف فیملی کا حصہ ہے، بلکہ آپ کا اہم آدمی ہے، اور آپ کی ساری منی لانڈرنگ کا ماسٹر مائنڈ یہ ہے، تو آج اس کے وارنٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ اس جج بشیر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج بھی وہی الزام برقرار رکھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، یا آج آپ کا وہ الزام نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ریلیف ملا ہے؟ بہرحال عدالت نے آج پہلے معطل کیا، اس کے بعد اسحاق ڈار واپس آئے، مریم نواز کی آڈیو لیک پہلے آ جاتی ہے، مریم نواز اپنے چچا کو کہتی ہیں کہ اسحاق ڈار کو واپس آنا چاہیے، بتایا جاتا ہے کہ جج کا بیان لے لیا گیا ہے، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کے واپس آنے کے لیے تمام، جب تک ان کو راضی نہ کر لیں تب تک ان کو نہیں بلانا، ان کو راضی کر لیا جاتا ہے، اور اسکرپٹ جو لکھا ہوا تھا ڈرامے کا اس کے مطابق واپس آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، پیش ہو کے نیب کو سے جواب طلب کیا جاتا ہے۔ آج نیب کا جواب عدالت میں جمع ہوتا ہے، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریفرنس کی یہ وہ ریفرنس ہے جس میں اسحاق ڈار نے خود 164 کا بیان دیا ہوا ہے، اپنے گناہ کو مانا ہوا ہے عدالت کے سامنے، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اس میں اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی اور انہیں 10 لاکھ روپے کے مچلکے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ دوران سماعت اسحاق ڈار اپنے وکیل قاضی مصباح کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے عدالت سے اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری مستقل طور پر منسوخ کرنے کی استدعا کی، جس کو بڑے معصومانہ انداز میں عدالت نے منظور کیا۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے مزید یہ استدعا کی، دیکھیں نا، جب آپ کو مل ہی رہا ہے تو سارا کچھ ہی مانگ لیں۔ پہلے کہا جی کہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا جائیں، مستقل بنیادوں پر منظور ہوئی۔ اگلی عدالت سے ساتھ ہی استدعا کر دی، کیونکہ لگتے ہاتھ کیوں جو این آر او ملا ہے تو سارے ریلیف لے لیں۔ اگلا انہوں نے یہ کہا قاضی مصباح نے کہ اسحاق ڈار کی جائیداد ضبطگی کا آرڈر بھی ختم کیا جائے، وہ بھی غلط آرڈر ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اسحاق ڈار اب عدالت کے سامنے موجود ہیں، اس وجہ سے جو ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں وہ بھی ختم کی جائیں۔ اچھا، ساتھ عدالت میں یہ بھی کہا
کہ ان کو نا پرماننٹ حاضری معافی بھی دے دیں، لگتے ہاتھ آپ نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے، جائیدادیں آپ ان کی بحال کر دیں اور ساتھ ان کو پرماننٹ حاضری معافی بھی دے دیں، یہ اپنے کام کریں، یہ چوری کریں، ملک لوٹیں، جو کریں، لیکن یہاں عدالت میں ان کی حاضری کی ضرورت نہ ہو اور عدالت اس سارے معاملے کو ان کی بغیر موجودگی میں چلائے۔ اچھا، جج محمد بشیر نے نیب سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے خود ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے؟ تفتیشی افسر نے بتایا کہ نیب نے جو وارنٹ جاری کیے تھے وہ تو ہم نے پہلے ہی معطل کر دیے تھے، ہماری کیا مجال، ہم اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری جاری رکھتے۔ تفتیشی افسر عدالت نے سوال کیا کہ نیب سے سوال کیا کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیل کون کرنے والے تھے، اور اب بھی اگر کسی کو ڈیل پہ شک ہے تو وہ جج محمد بشیر کی عدالت میں آج ثابت ہو گیا۔ عدالت نے نیب سے سوال کیا اب آپ کا کیا موقف ہے، وارنٹس منسوخ کیے جائیں یا نہیں؟ جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ وارنٹس منسوخی کی ہم حمایت کرتے ہیں، وارنٹس ان کے منسوخ کر دیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عدالت کا وارنٹ صرف اسحاق ڈار کی حاضری سے متعلق تھا، وہ آ گیا ہے جناب۔ شکر ہے عدالت کو یہ نہیں کہا کہ جناب اس کا آپ کیسی آج ہی ختم کر دیں، کیونکہ نیب تو یہ چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا کہ عدالت کو اسحاق ڈار نے کانفرنس میں شرکت کے لیے بیرون ملک جانا ہے، اس وجہ سے ان کو حاضری معافی دی جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ضمنی ریفرنس ابھی آیا ہے، اس کے تحت دوبارہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا کہ اس پر ہم دلائل دیں گے، ضمنی ریفرنس نہیں بنتا، ضمنی ریفرنس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے جب ہم نے ایک ترمیمی آرڈیننس لے آئے ہیں اور اس کے تحت ہم نے NRO لے لیے، تو اب کون سا ضمنی ریفرنس؟ انہوں نے کہا فرد جرم نہیں عائد کرنی، اب پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ضمنی ریفرنس غلط ہے اور یہ فرد جرم دوبارہ عائد کرنا بنتی نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو دو درخواستیں ہیں، جائیداد ضبطگی کے خلاف اور مستقل حاضری سے استثناء، اس پر آپ جواب مانگ لیں نیب سے۔ اب میرے خیال میں تو نیب سے جواب مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ فارمیلٹی کیوں پوری کرنی ہے؟ کیونکہ نیب تو حمایت قائل ہے، نیب بیچاری کو تو ایک کاغذ ضائع کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر وہ لکھتا ہے جی منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ اب عدالت نے ان دونوں درخواستوں پر فارمیلٹی کے لیے 12 اکتوبر کو جواب طلب کیا نیب سے، اور اب 12 اکتوبر کو سماعت ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تاریخیں کر کے یہ کیس ہی ختم ہو جائے گا اور اسحاق ڈار کو بھی کلین چٹ مل جائے گی، اور جو اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہو جائیں گے، اور جو ہمارا نظام ہے، کیونکہ عدالتیں جب عدالتیں یہ سمجھتی ہیں وہ کرپشن کو کوئی گناہ نہیں سمجھتی، اور وہ اس پارلیمنٹ کو جہاں پر ایک منی لانڈرنگ کا ملزم وزیر اعظم بن جائے اس کی جو تعریفیں کر کر نہیں تھکتی، تو پھر ان سے کیا امید رکھی جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔